بات یہ چل رہی تھی کہ عبادات کا کفارہ سیئات ہونا، یعنی عبادات کا گناہوں کا کفارہ ہونا، یہ صغیرہ کے ساتھ مختص ہونے کی کیا حکمت تھی، اس پر بات آ رہی تھی کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور کبیرہ گناہ تو معلوم ہی ہے، کبیرہ گناہ تو معلوم ہے، اور معلوم نہیں ہے تو بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے جمعہ کے بیانات میں، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اگر توبہ کے ساتھ مختص کر دیا جاتا، خاص کر یہ بغیر توبہ کے صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو امت حرج میں پڑ جاتی، پریشانی میں پڑ جاتی۔ اس لیے اللہ کا یہ کرم ہے، اس کی یہ حکمت ہے کہ اس نے صغیرہ گناہوں کا کفارہ عبادات کو بنا دیا۔ آپ نماز پڑھیں گے صغیرہ گناہ معاف، صدقہ دیں گے صغیرہ گناہ معاف، نیکی کا کام کریں گے صغیرہ گناہ معاف، وضو کریں گے، تیمم کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس سے کیا ہوں گے؟ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ توبہ۔ اور اس میں بھی دو پارٹ ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے، کبیرہ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے، وہ تو توبہ سے معاف ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ کی ایک اور قسم ہے، وہ جن کا تعلق بندوں سے، وہ توبہ سے، وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ راضی نہیں ہوگا۔ اس کی موٹی مثال، زمین کسی کی ہم نے دبا لی، کیس لڑکے جیت بھی گئے، اب توبہ کر رہے تھے، اندر سے تو معلوم ہے نا میں چور کر دو، اللہ کے سامنے توبہ کر رہا، اللہ اس کی زمین دبا لیا، تو مجھے معاف کر، اللہ کا فوراً جواب آئے گا، کمینے جس کی زمین دبائی ہے پہلے اسے واپس کر، اسے راضی کر، پھر میرے پاس آ۔ ایک موٹی مثال، تاجر ہو، ملازم ہو، کہیں بھی کسی بھی شعبے میں ہو، اگر بندوں کے متعلق گناہ ہوئے ہیں تو ان کو بندوں سے مل کر ہی صلح صفائی کریں گے، اس وقت کے آنے سے پہلے جہاں نہ درہم چلے گا، نہ دینار چلے گا، نہ دنیا کی کرنسی چلے گا۔ لا بیع ولا خلال۔ اس دن کے آنے سے پہلے یہاں صلح صفائی کرو، جن جن کا مار کر کھائے ہیں واپس کر کے راضی کرو۔ اب واپس کرنے کی طاقت نہیں، کھا لیا، اب ہے نہیں، کیا کرنا؟ کم سے کم جس کا کھایا ہے اس کے پیر پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے کیا کرو؟ معاف کروا لو۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، سامنے والا معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا، اتنا تو کر سکتے نا ہمیں۔ تو اس وقت چند کام کرنے کے، ایک توبہ کا کثرت سے اہتمام، روزانہ مغرب میں توبہ کا اہتمام ہو رہا ہے ہماری مسجد میں، الگ الگ جگہ الگ الگ وقت میں ہوتا ہوگا، ہماری مسجد میں روزانہ توبہ کا اہتمام ہے کہ استغفار کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اس کے بعد توبہ کرو دعا کے ذریعے سے۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک معمول ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین وقت آدمی کے لیے انفرادی طور پر تہجد کا وقت ہے۔ اٹھو، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنے بھی اللہ توفیق دے پڑھو، اور توبہ کا اہتمام کرو۔ اپنے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے مسلمانوں کی حفاظت مانگو اللہ سے۔ تو ایک کام کرنے کا، صدقے کا اہتمام آج ہی سے اسے لازم پکڑو۔ مسجد میں آئے، مسجد کا حق ادا کیے، کسی مدرسے کو گئے، وہاں کا حق ادا کیے، کوئی غریب سامنے آ گیا اس کو کچھ مدد کر دیا، کوئی بیوہ سامنے آ گئی اس کو کچھ مدد کر دی، گھرانے میں، خاندانوں میں کوئی غریب ہے، جتنا ہو سکے اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ان کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ کام کرتے رہو، کرتے رہو، اس سے بہت بڑی بڑی بلائیں ٹلیں گی۔ حالات کا حل اس کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ میں اہتمام سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج جو حالات سے لوگ پریشان حال ہیں اس کا حل کیا ہے۔ یہ وہ سب کام ہیں، دھیرے 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 جب ہمارے اندر یہ عام ہوں گے، اللہ
اللہ تعالیٰ بھی حالات کو بدلیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ایک کام، اور ماں باپ کی دعائیں، اور ان کو اگر ناراض کر رکھا ہے تو ان کو منانے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أحب رضاه أحب لقاه يظل